اب یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک عمر ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور نبوت اور رسالت جو آپ کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. تو یاد رکھیے ایک نبوت اور رسالت ہے، وہ مقام اور مرتبہ ہے، اور ایک بشریت اور انسانیت ہے، وہ ایک عنصر ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، بشر کے لیے خلود نہیں ہوتا. افإن مت فهم الخالدون، آپ نے بھی مرنا ہے اور یہ بھی مرے. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بحیثیت انسان اور بشر کے انبیاء اور مرسلین دنیا سے وقت گزار کے تشریف لے جاتے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، لیکن مقام اور مرتبہ نبوت اور رسالت کا وہ قیامت تک کے لیے. دیکھو امام بخاری نہیں ہے لیکن بخاری شریف ہے، امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہے لیکن ان کی فقہ اجتہاد زندہ تابندہ ہے. یہ مقام اور مرتبہ. دیکھو پیغمبر کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، آپ سے جو وعدے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے آپ کو. اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں گے، یعنی آپ کے بعد بھی دین جاری رہے گا. آپ کا مقام اور مرتبہ قیامت تک کے لیے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. یہاں اہل بدعت بھی مخالفت اور دھوکے دیتے ہیں. دیکھو بات سنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 60 سال سے کم نہیں ہے قول، اور 65 سے زیادہ نہیں ہے، درمیان میں، اور 63 تقریباً جمہور کا قول ہے. لیکن مقام اور مرتبہ آپ کا الی یوم القیامہ ہے. اس لیے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دوام دیا گیا ہے. کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، قرآن پاک اور رسول کی رسالت یہ قیامت تک کے لیے. ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. مولوی صاحبان بات کو غور سے سمجھاتا ہے. موطا امام مالک میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی بھی تم دین سے نہیں ہٹو گے. ایک قرآن کریم اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کریم وہی ہے مطلوع، وہی اعظم، لفظاً مانن وہی، اور سنت پیغمبر کی زندگی ہے. یہ دونوں قیامت تک کے لیے. قرآن متن سمجھ لے اور سنت اس کی تشریح سمجھ لے، اس کی تفسیر سمجھ لے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہاں تک بات سمجھنے کے بعد، کیونکہ مجھے کل شاید اعوذ باللہ بسم اللہ و فاتحہ اور اس سے متعلقہ ابحاث پڑھنی پڑے. میری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے ہی سورۃ بقرہ سے فارغ ہو جائے. دعا فرمایا ہے، اس لیے اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں. دیکھو اب صورتحال پیش آئے گی کہ پیغمبر کی جو زندگی ہے وہ ایک انسان، بشر، آدمی، عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، ابراہیم، قاسم، عبداللہ اور طاہر، مطہر کے والد کی حیثیت سے ایک انسان کی زندگی ہے. اور یہ زندگی پوری کی پوری جب سے آپ دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے اور جب سے آپ رسول بنے، ان دونوں زندگیوں کا تذکرہ قرآن پاک کر رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ دونوں زندگیاں حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے، ماننا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت 40 سال میں دی گئی، 23 سال وحی آئی. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ 23 سال کی زندگی حجت ہو، اس میں وحی کی بارش ہے. 24,000 مرتبہ آپ کی خدمت میں وحی آئی. کسی کو نبی کو 10 دفعہ، کسی کو 20، زیادہ سے زیادہ 50 مرتبہ. لیکن آپ کی 23 سال میں 24,000 مرتبہ وحی آئی. دیکھیے کتاب الوحی حلیمی کی.
میرے بات ذرا غور سے سنو. اور اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہم نے تفسیر کا آغاز کل سے کر لیا، ٹھیک بات، لیکن تفسیر پڑھانا اور تفسیر کی صلاحیت یہ کل کی نہیں ہے. بے شک وحی کی بارش اور وحی کے محبت آپ 40 سال 40 سنہ میں ہیں، لیکن صلاحیت پہلے سے دی گئی ہے. اس صلاحیت اس کو وحی کی تمہید سمجھ لیں، اس کو آپ وحی کا مقدمہ سمجھ لیں. جیسے ایک عالم کو آپ کہیں کہ نماز پڑھا لیں، ممبر پر بیٹھ کر واعظ فرمائے، تو واعظ تو آج کیا، لیکن اس واعظ کی تیاری اور صلاحیت پہلے سے تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تو جب آپ کی عمر کی 40 سال گزر گئے تب ہوئی، لیکن وحی کی استعداد کے لیے آپ کے جسم، آپ کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی سیرت صورت، اس کو پہلے سے مصلح اور مستعد بنایا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے سارے جہان میں سنا ہے کہ آپ کو مکے کے لوگ امین اور صادق کہتے تھے، مکے کے لوگ کون تھے؟ مشرکین تھے یا نہیں؟ آپ کے زمانے میں بھی مشرکین اور بدعتی موجود ہے، وہ آپ کو کسی اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ دشمنی وہ آپ سے ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خانہ ویران پر جو حملہ ہے وہ آپ کی طرف سے ہے. ان کو پتا ہے کہ ہماری بدعت اور شرک کا پردہ یہ اٹھاتے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ جو مکے کے لوگوں کو آپ کا ثناخوان بنایا گیا اور آپ کے لیے ان کی طرف سے صادق، سچ بولنے والا اور امین، ہر درجے دیانتدار آدمی، لڑکپن سے آپ کہلائے، یہ اس زندگی کے ظہور کے آثار ہے جو اللہ تعالیٰ نے 40 سال بعد وحی کے لیے تیار فرمانا تھا. یہ اس زندگی کے پھل اور ثمرات طیبات ہے. اس واسطے اب جب یہ مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اب قرآن کی 2 آیت صرف اور کر. ایک آیت سورۃ یونس میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آئے قرآن کیا معجزہ ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، بس میں رہا ہوں تم میں اس نبوت اور وحی سے پہلے زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں. وہ جو تم نے میں نے زندگی کا ایک حصہ اس قرآن کے نزول سے پہلے اور نبوت کے دعوے سے پہلے گزارا ہے، اس پہ تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا ہے، غلط کار پایا ہے. افلا تعقلون، وہ عقل نہیں ہے کہ 40 سال تک تو میں نے کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، کسی انسان کے ساتھ خیانت نہیں کی، 40 سال کے بعد کروں تو وہ بھی اللہ کے ساتھ. افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں. افسوس صد افسوس. ذرا بات غور سے سنو. یہ جو سورۃ یونس کی آیت میں ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، زندگی کا ایک حصہ تمہارے ہاں گزار چکا اس قرآن اور دعوی نبوت سے پہلے. یاد رکھنا یہ حصہ زندگی کا متفق علیہ ہے. اس میں تو وہ آپ کو امین و صادق کہتے تھے، متفق کو مختلف کے لیے دلیل بناتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. آپ ایک مجہول کے لیے معلوم کو پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ گائے بھینس کے برابر دودھ دیتی. کیوں؟ بھینس کا دودھ زیادہ دینا سب کو پتا ہے. آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ گائے بکری سے اچھی ہے. بکری کا کیا دودھ ہوگا؟ ایک چٹان آدھا چٹان. تو قاعدہ یہ ہے کہ مجہول کا علم معلوم سے حاصل ہوتا ہے. منطق کا اچھی طرح پڑھ کے سب مناتے کا بیٹھے فارابی اور یونس ابن متہ ہے. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ ایو شہر ھذا، ایو یوم ھذا. پھر آپ نے خود کہا کہ الیس بلدۃ الامین، یہ مکہ نہیں ہے، یہ ذی الحج نہیں ہے، یہ تاسع ذی الحج نہیں ہے. پھر فرمایا تمہارے آپس میں خون، عزت، آبرو ایسے حرام ہے، محترم ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر محترم ہے. تو حافظ ابن حجر فتح الباری میں اور بدر العینی عمدۃ القاری میں اور قسطلانی ارشاد الساری میں لکھتے ہیں کہ دیکھو شہر کی حرمت، مہینے کی حرمت
تاریخ کی حرمت یہ مسلم تھی، لیکن انسانوں کے خون خرابے سے بچنا، انسانوں کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے سے بچنا یہ معلوم نہیں تھا، تو نامعلوم کے لیے معلوم سے استدلال کیا گیا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ الحمدللہ۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں تم میں زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو زندگی جو قرآن کے نزول سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے ہے، وہ متفق ہے بین المخالف والموافق، سب مان رہا ہے۔ بات سنو، یہ بھی عجیب معجزہ ہے کہ وہ زندگی جو وحی سے پہلے تھی اس کو مشرکین اور مخالفین بھی مانتے تھے کہ آپ امین اور صادق ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں اب اس زندگی کے لیے جس میں وحی آ گئی ہے، اور اس کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب تو رسول بن چکے ہیں، وحی آ گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ دیکھو وہاں صرف حجت دلایا قبل النبوہ کو، اور یہاں تفصیل آ چکی ہے، وحی آ چکی ہے، قرآن نازل ہونے لگا ہے، دعوی نبوت ہو چکا ہے، فرمایا رسول اللہ، تو آپ رسول برحق ہے۔ تو قبل النبوہ سورۃ یونس میں اور بعد النبوہ سورۃ احزاب میں آپ کی پوری زندگی 23 سال وحی کی اور 40 سال تبلیغ کی، دونوں زندگیاں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وہ حجت ہے اور دلیل ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔